إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواہ الترمذی. قابل احترام ماں اور بہنوں، تحفۃ النساء خواتین کے لیے ایک دینی تحفہ، اس عنوان کے تحت دروس کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے ہفتے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا اور علم دین حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھانا یہ ایک بہت ہی مبارک چیز ہے اور سعادت کی چیز ہے. ایک انسان کے عزم کی پختگی مقصد کی طرف بڑھنے کی کوشش کے دوام سے معلوم ہوتی ہے کہ رکاوٹوں کے باوجود، تکلیفوں اور پریشانیوں کے باوجود ایک انسان جب اپنے مقصد کی طرف بڑھنے میں پابندی سے عمل کرتا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے پانے کے عزم میں سچا ہے. لہٰذا چاہے بارش ہو، سردی ہو، دھوپ ہو، بھوک پیاس ہو، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوں، کبھی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود اللہ کے دین کے لیے دینی مجالس میں حاضر ہونا اور تکلیف اٹھا کر دین کی باتیں سن کر انہیں سیکھنا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کی دینداری کی پختگی کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو طلب علم میں اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے ہی میں مانا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو واپس لوٹے. تو اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھروں سے نکلنا اور دین کو سیکھنا یہ بہت ہی سعادت اور کامیابی کا عمل ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے دروازے کھولتا ہے. پچھلے درس میں ہم نے 2 حدیثیں دیکھی تھیں. آج کے درس میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم حدیث نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے، جس کا عنوان ہے نیک عورت بہترین متاع ہے. نیک عورت بہترین پونجی، خزانہ، استمتاع کی چیز ہے. عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. عام طور سے لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں، لیکن یہ عمرو نہیں، عمر ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. عبداللہ 2 صحابی ہیں، ایک کا نام ہے عبداللہ ابن عمر اور دوسرے ہیں ان کے بعد عمر کے بعد واو آتا ہے، اس کو بہت سارے لوگ غلطی سے عمرو پڑھتے ہیں. عمرو پڑھنا غلط ہے، وہ ہے عمر، اس کو عمر پڑھا جاتا ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیونکہ یہ اور ان کے والد دونوں کے دونوں صحابی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع،
دنیا ایک پونجی ہے، دنیا فائدے کی چیز ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کی متاع میں سب سے بہترین متاع اگر ہے جس سے انسان فائدہ اٹھائے وہ ایک نیک عورت ہے، المرأۃ الصالحہ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الرضاع میں حدیث نمبر 1467 پر روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں نیک عورت کی اہمیت بیان ہوئی ہے کہ نیک عورت کتنی عظیم الشان نعمت ہے۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں انما الدنیا متاع، یقیناً دنیا متاع ہے، پونجی ہے۔ ولیس من متاع الدنیا شیء افضل من المرأة الصالحہ، دنیا کی تمام چیزوں میں سے جس سے ایک انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ایک نیک عورت سے زیادہ افضل ہو۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، کھانا پینا لباس اور اس طرح کی جتنا جو کچھ بھی ہے، صلاحیتیں حتیٰ کہ انسان کی اپنی صلاحیتیں، جتنی بھی چیزیں انسان کو ملی ہیں، نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سے جو مادی نعمتیں ہیں ان میں سے کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو ایک نیک عورت سے افضل ہو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1855، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ واللہ عندہ حسن المآب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ للناس، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، خوشنما بنائی گئی ہیں، حب الشہوات، شہوتوں کی محبت و چاہت، شہوتوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں چیزوں کی محبت اور چاہت ڈالی ہے تاکہ دنیا کا نظام چلے۔ اگر کسی چیز کی چاہت انسان کے دل میں نہ ہو تو پھر انسان اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرے گا، اس کے پانے کے لیے رغبت اور شہوت اگر انسان میں نہ ہو تو دنیا کا سارا نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ تو کہا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوتوں کی محبت لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے۔ من النساء، اب یہ نعمتیں کیا ہیں، یہ شہوتیں کیا ہیں؟ من النساء، عورتیں، والبنین، اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونا اور چاندی کے ڈھیر۔ قناطیر المقنطرہ، ایک کے اوپر ایک انبار لگا دیا جائے، ڈھیر لگا دیا جیسے اناج کا ڈھیر ہوتا ہے، تو سونے چاندی کے اس طرح سے لگے ہوئے ڈھیر۔ والخیل المسومۃ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، وہ گھوڑے جو سواری کے کام کے ہوتے ہیں، جنگوں میں کام آتے ہیں، اور عام گھوڑوں سے وہ الگ ہوتے ہیں، ان پر علامت لگی ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہے، یہ کام کا ہے۔ والانعام والحرث، اور اسی طرح سے چوپائیں اور اسی طرح سے کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کا سب دنیا کی زندگی کی متاع ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے نزدیک بہترین انجام ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ تمام جتنی بھی چیزیں جن کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو یہاں پر کیا ہے، باقی چیزیں ان کی فرع ہوتی ہیں۔ اور عرب میں چونکہ یا تو لوگ تاجر ہوتے تھے یا تو کاشتکار ہوتے تھے، اور آج بھی عام طور سے اسی طرح ہوتا ہے، اس طرح سے ان کے لیے جو چیزیں اہم ہوتی تھیں اللہ نے ان سب کو بیان کر دیا ہے۔ لیکن ان میں سب سے پہلے دو چیزیں بیان کی، وہ ہے عورت اور اولاد۔ انسان کے اندر آپ دیکھیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے
آدم علیہ السلام کے لیے اگر جنت میں باقی نعمتیں رکھیں تو آدم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا بھی دیا، بیوی ان کو عطا کی۔ تو اس اعتبار سے پہلا رشتہ اگر انسان کا دیکھا جائے تو نکاح والا رشتہ ہے، جو سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور پھر جنت کی نعمتیں اللہ نے عطا کی، کیونکہ انسان کی ضرورت ہے، اور دونوں کی ضرورت ہے، مرد کی بھی اور عورت کی بھی، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضرورت ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبت مزین کر دی گئی، چاہے وہ عورتوں میں سے ہو یا اولاد میں سے ہو۔ یہاں اولاد کو بھی ذکر کیا گیا، انسان کی چاہت ہوتی کہ اس کو اولاد ہو، نکاح سے اولاد مقصود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے سونے چاندی کے ڈھیر، انسان کے دل میں چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، سونا چاندی ہمیشہ سے یہ قیمتی رہا ہے، اور اس کے سکے بھی بنا کرتے تھے پہلے، اور اسی طرح سے زیورات بھی ہوتے تھے، درہم و دینار بھی سونے چاندی کے ہوتے تھے۔ اور اسی طرح سے عرب چونکہ عام طور سے جنگوں میں لگے رہتے تھے اور سفروں میں لگے رہتے تھے، تجارت کے اعتبار سے یا قبائلی جنگیں یا کسی اور اعتبار سے اپنے قبیلے کے دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے، تو ان کے پاس گھوڑے بھی رہا کرتے تھے، اور اسی طرح سے ان کے پاس چوپائے ہوتے تھے جو بکریاں چرانا، اسی طرح سے اونٹ ہیں، اس طرح کے جانور ہوتے تھے جو قیمتی ہوتے تھے، جن کو بیچ کے بہت سارے آج بھی پہاڑی علاقے میں لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس تجارت کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ان کے پاس اور یعنی ذریعہ نہیں ہوتا ہے جس سے وہ اپنا مال و دولت کما سکیں اور اپنے گھر کی ذمہ داریاں نبھا سکیں، تو ان کے پاس چوپائے ہوتے ہیں، انہی کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں اور ان کو بیچ کے پھر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے والحرث، کھیتی باڑی۔ تو اس اعتبار سے ساری چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں، مال و دولت، سونا چاندی، اور اسی طرح سے سواریاں، اور پھر چوپائیں، اور اسی طرح سے کھیتی۔ لیکن ان سب میں سب سے پہلے بیان کیا خواتین اور اولاد، عورت اور اولاد۔ پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا۔ یہاں عورت کو مطلق ذکر کیا گیا، اس میں نیک یا بری عورت کا ذکر نہیں ہے، بس اس میں کہا گیا کہ عورت کی شہوت انسان کے اندر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آج دنیا میں، یعنی اس پڑھے لکھے دور میں اور آزادی کے دور میں بے حیائی کتنی عام ہو گئی ہے۔ لڑکیوں کا لڑکوں کی طرف مائل ہونا، لڑکوں کا لڑکیوں کو اپنے جھانسے میں، اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کرنا، اور عشق بازی وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں آج عام دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ساری دنیا اسی کی طرف اطراف گھوم رہی، گویا کہ ساری کوششیں انسان کی اور خاص طور سے نوجوانی کی عمر میں اسی کے اطراف گھومتی دکھائی دیتی ہیں۔ لڑکوں کا لڑکیوں کا مزین ہونا، خوبصورت بننے کی کوشش کرنا، سارے بیوٹی پارلر سے لے کر اور نائی اور سلون سے لے کر ساری چیزیں، بہترین کپڑے، زیورات، اور اسی طرح سے میڈیا کا استعمال، ٹک ٹاک سے لے کے فیس بک سے لے کے اور اسی طرح سے واٹس ایپ، اور جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں، اور اسی طرح سے میڈیا کی انڈسٹری، جتنا بھی چیزوں کو بیچنا آپ کو دکھائی دے گا، اس میں کہیں نہ کہیں دونوں کا ایک دوسرے کو اپنی طرف مائل کرنا اس میں دکھائی دے گا۔ اکثر چیزوں میں آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی کہ اخیر میں جا کر یہ ہے کہ مرد عورتوں کو اپنی طرف مائل کریں، عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں، چاہے جوتے سے لے کر آپ اوپر تک ٹوپی تک چلے جائیں، عام طور سے آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے، اور چونکہ زینت کا حصہ عورتوں کو زیادہ ملا ہے، لہٰذا یہاں پر مردوں کی نسبت سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ شہوت کے اعتبار سے مردوں کے لیے خواتین مزین کر دی گئی ہیں، اللہ نے ان کو ایسا بنایا کہ مرد ان کی طرف مائل ہو۔ لیکن یہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ عورت سے مراد کون سی، نیک عورت یا عام عورت۔ عام عورت، عورت کی شخصیت یا عورت بذات خود انسان کے لیے مرغوب اور شہوت کا ذریعہ بنا دی گئی، لیکن یہاں پر اللہ نے اخیر میں کیا کہا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو بس دنیا کی زندگی کی متاع ہے، دنیا کی زندگی کی متاع ہے، اس کا آخرت سے تعلق نہیں ہے۔ ایک انسان اگر نکاح کر لے، بس کسی عورت کے ساتھ زندگی گزار لیں، موج مستی کر لے، دنیا کی شہوت رانی کر لیں، اور دین اس کی زندگی میں نہ ہو، نہ اس کی نہ اس کی، بس کھانے پینے میں اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں زندگی گزار دیں، تو یہ دنیا کی زندگی میں اس نے فائدہ اٹھا لیا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اولاد ہیں، اولاد ہو گئی، بچپن سے پال پوس کی خواہش پوری ہو گئی اولاد کی، بعد میں کمانے لگے، اور یہ بھی دنیا کا نظام چلا،
फ़ायदा उनसे उठाया, इसी तरह से सोना चांदी हासिल कर लिया, सवारियाँ मिल गईं और इसी तरह से दुनिया की नेमतें मिल गईं। इससे आखिरत की कामयाबी का कोई मामला जुड़ा हुआ नहीं है, इससे आखिरत की कामयाबी का कोई मामला जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये बस इंसान की शहवतों के एतबार से अल्लाह ने बताया, ख्वाहिशात के एतबार से कहा कि ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, बस ये दुनिया की ज़िंदगी की मता है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और अल्लाह के यहाँ बेहतरीन अंजाम है, अल्लाह के पास बेहतरीन तौर पर पलटना है। तो आबा ये लफ्ज़ आता है वापस लौटने के लिए, तो इसी पर से लफ्ज़ अव्वाब है, वापस लौटना। तो वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, बेहतरीन तौर पर पलटना अल्लाह ही के पास है, या बेहतरीन अंजाम अल्लाह के पास है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ये मिल जाना असल नहीं है, लेकिन इन तमाम चीज़ों में अगर कोई बेहतरीन चीज़ इंसान को मिले दुनिया में तो नेक बीवी है। इन तमाम नेमतों से आप देखिए यहाँ पर औरत को किन चीज़ों पर फजीलत दी गई, सोने चांदी के ढेर, ख़जाने, या इसी तरह से बड़ी प्रॉपर्टी, दुनिया में माल और दौलत और सब कुछ इंसान को मिल जाए, हत्ता कि औलाद भी, इससे बढ़कर एक नेक औरत है। इसीलिए उसको सबसे पहले औरत को ज़िक्र किया गया, और यही इंसान की लग़ज़िश का ज़रिया भी बनती है। दुनिया में कितने मर्द जो हैं गुमराही के रास्ते पर चले जाते हैं, बाज़ औक़ात अपना दीन भी छोड़ देते हैं औरत की वजह से, घरों को छोड़ देते हैं औरत की वजह से, हराम में मुब्तला होते हैं औरत की वजह से, आपस में कत्ल और झगड़े होते हैं औरत की वजह से, चाहे फिर वो निकाह से पहले की ज़िंदगी का मामला हो या निकाह के बाद की ज़िंदगी का मामला हो, कितने घर बिगड़ते हैं। तो लिहाजा कहा गया कि ये सारी दुनिया की मता है, लेकिन इसके मुकाबले में नेक औरत ये बेहतरीन है। सौबान रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, लम्मा नज़लत वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा, जब कुरान करीम में आयत नाजिल हुई और वो लोग वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा, जो सोना और चांदी के जमा करने में लगे हुए हैं, और पूरी आयत अल्लाह ने ज़िक्र की जिसमें ज़कात न देने पर उनको तंबीह की गई और अज़ाब की धमकी दी गई। तो कहा कि जब ये आयत नाजिल हुई कि जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और उसमें अल्लाह की राह में उसमें से खर्च नहीं करते हैं, क़ाल कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बाद अस्फ़ारिही, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके साथ किसी सफ़र में थे। वक़ाल बादु अस्हाबिही, आपके सहाबा में से बाज़ ने किसी ने कहा, उन्ज़िलत फ़ी ज़हब वल-फ़िद्दा, सोने और चांदी के ताल्लुक़ से आयत नाजिल हुई, लौ अलिमना अय्युल माली खैरुन फनत्तखिदहु, अगर हमें मालूम हो जाता कि बेहतरीन माल इसमें से क्या है तो हम उस माल को इख्तियार करते, हासिल करते। फ़क़ाल अफ़ज़लुहु लिसानुन ज़ाकिर व क़ल्बुन शाकिर व ज़ौजतुन मुअमिनतुन तुईनुहु अला ईमानिही। गौर करें, औरत का अब यहाँ किसी को शिकायत हो सकती है कि देखिए हम लोगों को किस चीज़ में जमा कर दिया, हम लोगों को सोना चांदी और चौपायों के साथ जमा कर दिया, खेती और इसी तरह से घोड़ों के साथ हमारा ज़िक्र आ रहा है। किसी का ज़िक्र किसी के साथ आ जाना उसको उस मर्तबे में नहीं पहुंचाता है। ये वो चीज़ें हैं जिनकी तलब और तमन्ना इंसान करता है, और इनके लिए कत्ल और खून तक, एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ इसको बयान किया गया कि इंसान के दिल में इसकी चाहत होती है। अब अगर किसी को इस पर एतराज़ है और दिल में एक खलिश है कि हमारा ज़िक्र चौपायों के साथ आ गया, अब यहाँ देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, सोने चांदी के ख़जाने जमा करने पर और ज़कात न देने पर अल्लाह की वईद आई, अगर हमें मालूम हो जाता कि हमको क्या माल जमा करना चाहिए तो हम जमा करते। लौ अलिमना अय्युल माली खैरुन फनत्तखिदहु, काश के हमें मालूम हो जाता कि बेहतरीन माल क्या है तो हम उसे जमा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चीज़ें ज़िक्र की। अब आपने औरत को किन चीज़ों के साथ जमा किया, देखिए, अफ़ज़लुहु लिसानुन ज़ाकिर, जो चीज़ें इंसान को दुनिया में नेमतें नसीब हो सकती हैं उनमें सबसे बेहतरीन नेमत क्या है, लिसानुन ज़ाकिर, ज़िक्र करने वाली, अल्लाह को याद करने वाली, अल्लाह का ज़िक्र करने वाली ज़ुबान, व क़ल्बुन शाकिर,
اور اللہ کا شکر کرنے والا دل، اور وزوجۃ مؤمنہ، اور ایمان والی عورت، بیوی، تعینہ علی ایمانہ، جو آدمی کے ایمان پر مدد کرے، یعنی آدمی کے ایمان پر جمنے میں اس کی مدد کرے۔ معلوم ہوا کہ نیک بیوی کون ہے؟ جو اپنے شوہر کے ایمان کی پختگی کے اسباب مہیا کرے، شوہر کو پھسلنے نہ دے کہ شوہر فکر میں ہے کہ بیوی بچوں کو کیسے کھلاؤں، ٹھیک ہے ابھی پیسے نہیں ہیں، چوری کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، کسی طرح سے خیانت کر کے میں بیوی بچوں کو کھلاؤں گا۔ لیکن بیوی ہاتھ پکڑ کے کہے دیکھیے ہم لوگ بھوکے رہیں گے، بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں لیکن حرام نہیں کھائیں گے، آپ ہماری دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب مت کیجیے۔ وزوجۃ مؤمنہ، ایماندار عورت، ایمان والی عورت، تعینہ علی ایمانہ، کہ اپنے شوہر کی مدد کرے، اپنے شوہر کی مدد کرے اس کے ایمان میں۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑی ڈیوٹی ایک بیوی کی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ایمان میں اس کی مدد کرے، تو اس کا یہ پرپز ہے۔ یعنی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ بہترین چیز جو دنیا میں انسان کو ملے۔ اب کوئی انسان یہ کہے دیکھیے عورتوں کو جانوروں کے ساتھ جمع کر دیا، تو یہاں آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی نعمتیں، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ زبان کا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، سارے کلام میں سب سے افضل ترین کلام کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ بہترین بات وہ ہے جو اللہ والی بات ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ والی بات کرنا، چاہے وہ دوسروں کو دعوت دینے کے اعتبار سے ہو، دوسروں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے پکار ہو، یا اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے لیے اللہ سے پکار ہو، اللہ کو پکارنا ہو، تو نعمت کے طلب کے لیے، حصول کے لیے، یہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کے شکر کے اظہار کے لیے بطور دعا یا بطور ذکر، تو وہ زبان جو اللہ کو یاد کرنے والی ہو، اور وہ دل جو اللہ کی نعمتوں کے استحضار سے، شکر سے لبریز ہو۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ذکر کیا۔ لیکن یہاں پر اب دیکھیے پچھلی آیت میں مطلق عورت تھی، من النساء، عورت، لیکن اب آگے بات بڑھ کر آ رہی کہ افضل ترین نعمت جو انسان کو مل سکتی ہے وہ کیا ہے؟ زوجۃ مؤمنہ۔ تو یہاں پر ایک تو چیز معلوم ہوئی ایمان، اور دوسری چیز کیا ہو گئی؟ خیر پر یا بر پر تعاون، نیکی میں مدد۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ہاں گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو وہ بیوی جو ایمان والی بھی ہو، اور نہ صرف خود صالحہ ہو بلکہ شوہر کو بھی صالح بنانے میں اس کی مدد کرے، تعینہ علی ایمانہ، اس کے دیندار بننے میں، ایمان پر جمے رہنے میں اس کی مدد کرے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کتنا اونچا مقام دیا کہ بہترین چیز جو انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، جو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے انسان کے ایمان پر جمنے میں عورت مددگار ہوتی ہے۔ نیک عورت، یہ بہت بڑی بات بیان کی گئی۔ آپ غور کریں، یہ نہیں کہا گیا کہ عورت ساری مصیبت کی جڑ ہے، انسان کا ایمان خراب کرتی اس لیے بھاگو دور اس سے، نہیں، بلکہ یہاں کہا گیا کہ یہ ساری نعمتوں میں افضل ترین نعمتوں میں سے ہے۔ انسان کی ذاتی چیز، اس کی زبان، اس کا دل، اس کی ذاتی ہے، لیکن اپنے باہر کیا ہے جو دین پر جمنے میں مددگار ہو؟ سوچیے، اپنے پاس کیا ہے؟ زبان اور دل، لیکن اپنے باہر کیا ہے؟ میرے علاوہ کیا؟ تو اس کے بعد صرف ایک ہی چیز بیان کر دی گئی، سب سے بہترین چیز جو نصیب ہو سکتی، نعمت انسان کو مل سکتی، وہ کیا ہے؟ نیک بیوی، ایمان والی بیوی، جو انسان کی دینداری میں، اس کے ایمان میں خود بھی ایمان والی ہو اور شوہر کے ایمان کو مضبوط کرتی ہو۔ معلوم ہوا کہ بیوی شر نہیں ہے، عورت شر نہیں ہے فی نفسی ہی،
ہاں اگر اس میں بگاڑ ہو، بے دین ہو تو شر ہے، لیکن دیندار ہو تو ایسی نعمت ہے جس کی انسان کو تمنا کرنا چاہیے اور جس پر شکر کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور سنن الترمذی میں حدیث نمبر 3094 پر 3094 اس حدیث پر شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ عام طور سے جو دعا مانگتا ہے آدمی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں ہم کو بھلائی عطا کر۔ اس بھلائی میں کئی چیزیں آتی ہیں اور یہ عام ہے، ساری بھلائیاں اس میں آتی، ایمان سے لے کر اولاد سے، نیک اولاد سے لے کر ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ان میں خاص طور سے محمد ابن کعب القرظی، محمد ابن کعب القرظی یہ تابعین میں سے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہتے ہیں المرأۃ الصالحۃ من الحسنات، جو بھلائیاں انسان ایک مرد اللہ سے مانگتا ہے تو ان میں سے ایک بھلائی ایک نیک عورت بھی ہے۔ تو ایک آدمی جب اللہ سے مانگتا ہے تو اس میں نیک عورت بھی شامل ہے، کہ انسان کے لیے دنیا میں جتنی بھلائیاں اس کو مل سکتی ہیں ان میں سے نیک عورت کا ملنا بھی ایک بھلائی ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ دنیا متاع ہے۔ متاع سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی ایک محدود زندگی انسان کو دی گئی ہے۔ اس محدود زندگی میں اپنے مقصد کو پانے کے لیے اور اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے انسان کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اس اعتبار سے دنیا میں کھانا پینا، لباس، پیسہ اور جتنی ساری چیزیں سب انسان کو چاہیے، لیکن اس دنیا کے سفر میں دنیا سے پار آخرت بھی ہے۔ تو آخرت میں اور دنیا میں کامیاب کرانے والی چیز، بہترین چیز اگر انسان کو مل سکتی ہے، جو ساتھی اس کو مل سکتا ہے، جو اس سفر میں اس کے کام آئے، معین و مددگار ہو، وہ نیک عورت ہے، وہ نیک عورت ہے۔ تو اسی لیے نوجوانوں کو یا مائیں جو بیٹھی ہوئی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے جب رشتہ دیکھیں تو نیک عورت دیکھیں، نیک عورت، نیک بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے پھر وہ خوبصورت نہ ہوں، آگے حدیث انشاءاللہ اس تعلق سے بھی آئے گی آج ہی، کہ خوبصورت نہ بھی ہوں تو کیا حرج ہے، اور اگر دیندار ہیں تو پھر ایسی دیندار بچیاں گھروں میں رہ کر گھروں کے نظام کو بہتر بناتی ہیں، شوہر کی زندگی میں خیر لاتی ہیں۔ نہیں خوبصورت ہے، بڑے گھر کی ہے، پیسے والے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی بچیاں بھی دیندار ہو سکتی ہیں، لیکن اگر نہیں ہے دیندار اور ہم صرف پیسہ دیکھ رہے ہیں، خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، بڑا خاندان دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے کنیکشنز اوپر تک چلے جائیں، تو پھر بہت ممکن ہے اس میں اس بری نیت کی وجہ سے بعد کی زندگی میں مصیبت آئے۔ تو دینداری اصل ہے، بچیاں اپنے اولاد کے لیے جب نکاح کریں دیندار بچیوں سے نکاح کریں، ٹھیک ہے دینداری کے ساتھ وہ خوبصورت بھی ہو، اچھے گھر کی بھی ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن باقی ساری چیزیں دیکھ کر دینداری کو نظر انداز کر دینا، ہم بعد میں دیندار بنا دیں گے، نہیں بناتے۔ ہم خود تو بن نہیں سکے، دوسروں کو کیا بنائیں گے؟ ہم خود فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم خود اللہ سے روزانہ دعا کر رہے ہیں اور اتنے ساری جوجھ رہے ہیں زندگی میں، اپنا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں، دوسری کی ذمہ داری کیسے لیں گے ہم لوگ؟ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں اور بعد میں زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بچیاں دیندار ہوں۔ تو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اور خزانے انسان کو مل سکتے ہیں، سونے چاندی سے بڑھ کر ایک نیک عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری نعمتیں، سونا چاندی کے خزانے ڈھیر، اس سے بڑھ کر ایک نیک عورت ہے۔ تو ان عورت کو اپنی قدر کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی قدر کس میں ہے۔ یہ کہا کہ سونے چاندی کے ڈھیر سے بڑھ کے، خزانوں سے بڑھ کر ایک خوبصورت عورت ہے، سونے سے زیادہ بیوٹیفل ایک عورت ہے، خوبصورت عورت ہے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ نیک عورت ہے، کیونکہ انسان کی یا خاص کر کے ایک عورت کی زینت اس کی خوبصورتی نہیں ہے، اس کی خوبصیرتی ہے۔ اچھی سیرت اچھی صورت سے زیادہ بہتر ہے،
اس لیے بعض اوقات ایک انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ خوبصورت دل میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک آنکھ ہوتی ہے جو کسی کو دیکھتی ہے، اور ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے جو کسی کو دیکھتی ہے۔ دل کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ سیرت کو دیکھتی ہے، دل پر جو اثر ہوتا ہے وہ سیرت کا ہوتا ہے، محض صورت کا نہیں۔ لہٰذا نیک عورت یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو دنیا کے سفر میں، آخرت کے سفر میں ملے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتیں محبوب بنا دی گئی تھیں۔ خاص اس کا پس منظر یہ بھی ہے کہ عربوں میں آپ دیکھیں گے کہ عورتوں سے ایک اعتبار سے نفرت تھی۔ اس کی زینت تو پسند تھی، شہوت کے لیے اعتبار سے تو عورت پسند تھی، لیکن بیٹی کا پیدا ہونا بڑی مصیبت تھی اور عورت کو حقیر سمجھا تھا۔ حتیٰ کہ بائبل میں بھی آپ دیکھیں تو عورت کے لیے بہت حقارت کی باتیں اس میں آپ کو ملیں گی، اور عورتیں اس زمانے میں معیوب سمجھی جاتی تھیں، اسی لیے لوگ جا کر اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ امام احمد، نسائی، حاکم اور بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے السنن الکبریٰ میں۔ یہ اس طرح کے حروف جو آپ کو ملیں گے یہ رموز ہیں، رمز کہتے ہیں، یعنی علامات کو، ایبریویشنز جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو یہ حامیم آئے گا مسند احمد کے لیے۔ اب اس کو آپ سیکھ لیں دھیرے دھیرے، ایک ساتھ ایک دن میں نہیں آئے گا، سب تھوڑا تھوڑا آئے گا۔ حامیم جب آئے تو یہ مسند احمد کے لیے، نون نسائی کے لیے، کاف حاکم کے لیے، اور ہا قاف یہ ہے بیہقی کے لیے السنن الکبریٰ۔ تو اس طرح سے یہ نام بار بار آپ کے سامنے آئیں گے، مسند احمد، یہ نسائی، یہ حاکم، اور یہ بیہقی۔ تو اس طرح سے یہ رموز ہیں جو امام السیوطی نے اپنی کتاب میں استعمال کیے ہیں۔ امام السیوطی نے الجامع الصغیر میں ان کو اختیار کیا ہے، اور یہ معروف ہیں اہل علم کے درمیان۔ تھوڑا بہت فرق کچھ اور کتابوں میں ملتا ہے، لیکن عام طور سے شارٹ میں اگر لکھنا ہے، کتابوں کے نام آپ کو فٹ فٹ لکھنا ہے کون سی کتاب میں ہے، تو آپ اس طرح سے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو مسند احمد، نسائی، حاکم اور بیہقی میں، یعنی السنن الکبریٰ میں یہ حدیث ہے۔ بیہقی کی کئی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک ہے السنن الکبریٰ، لیکن دوسری اور ایک کتاب ہے جو معروف ہے، اور وہ ہے شعب الایمان۔ تو اس کے لیے جو آتا ہے وہ ہا با آتا ہے، شعب الایمان۔ تو یہ دھیرے دھیرے ہم لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا۔ تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب، دنیا کی چیزوں میں سے میرے لیے محبوب بنا دی گئیں کیا چیزیں؟ النساء والطیب، عورتیں اور خوشبو، عطر یا خوشبو۔ وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھتی گئی ہے۔ اب آپ یہ پچھلے پھر کسی کو شکایت تھی اگر، تو آپ وہ دیکھیں کہ اب کس کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے۔ اب عورت کا ذکر کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ عورت کا ذکر ہو رہا ہے خوشبو کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، کہ میرے لیے محبوب بنا دی گئی دنیا میں سے کیا؟ خواتین، عورتیں اور طیب، خوشبو۔ عورت کو خوشبو کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، اور نماز کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھتی گئی ہے، یعنی میرے دل کا سکون نماز میں ہے۔ تو یہ عورت کا شرف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے عورتیں اور خوشبو محبوب بنا دی گئیں، لیکن یہاں دنیا میں اس کو ذکر کیا گیا اور الگ سے کاٹ کے کہا
اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو نماز دنیا میں سے تو نہیں ہے، اس لیے یہ دو چیزیں دنیا میں سے کہا گیا اس کو۔ دنیا میں سے کیا ہے؟ عورت اور خوشبو۔ لیکن یہاں فی نفس ہی جنس کے طور پر عورت کو ذکر کیا گیا ہے، بس عورت، اور نیک عورت یہ دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے افضل ہے جو انسان کو مل سکتی ہیں۔ تو یہ حدیث ہم نے دیکھی، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث عمرو ابن العاص علی جیش ذات السلاسل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیش پر یعنی ایک لشکر میں بھیجا، ذات السلاسل، اس لشکر میں بھیجا، اس ایک معرکے میں، جنگ میں بھیجا۔ قال فأتیتہ، کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا، فقلت ای الناس احب الیک، میں نے سوال پوچھا اے اللہ کے رسول لوگوں میں آپ کے نزدیک سب سے پیارا کون، سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ قال عائشہ، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون؟ قال عائشہ، کہا عائشہ۔ قلت من الرجال، کہا نہیں میں تو آدمیوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، مردوں میں سے کون؟ قلت من الرجال، قال ابوہا، ان کے والد، عائشہ کے ابو، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قلت ثم من، کہا ان کے بعد کون؟ قال عمر، ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فعد رجالا، کہتے ہیں میں آپ ایک کے بعد ایک نام بیان کرتے گئے، یعنی میں پوچھتا گیا پھر کون پھر کون پھر کون، اور آپ نام بیان کرتے چلے گئے، فلاں فلاں فلاں۔ کہتے ہیں فسکت مخافۃ ان یجعلنی فی آخرہم، کہتے ہیں میں چپ ہو گیا، پوچھنا ہی میں نے چھوڑ دیا، کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں میرا نمبر سب سے اینڈ میں نہ آ جائے۔ میں نے اس ڈر سے آپ کو پوچھنا ہی چھوڑ دیا، میں خاموشی ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نمبر سب سے آخر میں آئے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ آپ کا نام آئے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان تھے، جیسے پوچھا آپ نے پوچھا، ہم نے کہا، تو انہوں نے پوچھا کہ سب سے محبوب کون؟ کہا عائشہ، اس کے بعد ابو بکر، اس کے بعد عمر بن خطاب۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند تھا؟ آپ نے نام لیا تو ایک خاتون کا نام لیا، آپ نے سارے لوگوں میں نام لیا تو ایک عورت کا نام لیا، اپنی بیوی کا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے حضرت عائشہ سے، اور آخر میں آخری وقت میں آپ نے دم توڑا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں۔ جب آپ کے دن قریب آئے، وفات کا وقت قریب آیا اور آپ بیمار پڑ گئے، ہر دن آپ پوچھتے تھے میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے۔ صحابہ آپ کے اشاروں کو بھی سمجھتے تھے، ازواج مطہرات بہت سمجھدار خواتین تھیں، انہیں احساس ہوا کہ آپ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو حضرت عائشہ کی باری کب آ رہی ہے، کیونکہ آپ کی باریاں تھیں، ہر بیوی کے ہاں آپ رہتے تھے ایک دن، تو اتنی 9 بیویاں تھیں آپ کی، تو اس میں حضرت عائشہ کا نمبر کب آئے گا؟ گویا کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ وہاں رہیں، تاکہ آپ بار بار اسی لیے پوچھ رہے تھے۔ تو سب نے اتفاق کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو رہنے کے لیے یعنی اپنی طرف سے گویا کی اجازت دے دی، کیونکہ ان کا حق تھا، انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سے بڑھ کر میری فضیلت کی بات کیا ہوگی کہ میرے گلے اور میرے سینے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، اور آخر وقت میں آپ نے اسی حالت میں دم توڑا۔ آپ نے آخر میں اشارے سے کہا، حضرت عائشہ آپ کے اشاروں کو بھی سمجھتی تھیں، اور نیک بیوی وہی ہے جو اشاروں کو اپنے شوہر کے سمجھے، اتنی انڈرسٹینڈنگ دونوں میں ہو۔ تو آپ نے اشارے سے کہا تو سمجھ گئی فوراً کہ آپ مسواک چاہتے ہیں، تو پھر مسواک کو خود سے اپنے دانتوں سے نرم کر کے، کیونکہ سخت تھی وہ، تو آپ حضرت عائشہ نے اس کو نرم کیا اپنے دانتوں سے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ نے اس سے مسواک کیے۔ کہتی میرے لیے اتنی شرف کی چیز ہے کہ آخری وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں زندگی کے میرا لعاب آپ کے لعاب سے متصل ہوا، کہ آپ نے میرے یعنی زبان سے میری دانتوں سے چبائی ہوئی مسواک سے آپ نے آخری وقت میں مسواک کیے۔ تو
یہ محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ستائشہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں میرے لیے عورتیں محبوب کر دی گئی ہیں۔ یہ اس ٹریڈیشن کے یا اس مینٹالٹی کے خلاف بات ہے جو عربوں میں تھی۔ عورت تو بس گھٹیا ہے، اس کو تھوڑی نہ گنتے ہیں۔ عورت ہوتی ہے، جاہل ہوتی ہے، بے عقل ہوتی ہے، اس کو کہاں موقع دیا جائے گا کسی چیز میں۔ عربوں میں ایسا ماحول تھا، عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا، کوئی عزت نہیں تھی اور عورت کے لیے کوئی حقوق نہیں تھے۔ عورت کی جائیداد کھا جایا کرتا تھا انسان، عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتے تھے، بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ عورتیں محض اپنی شہوت کے پورا کرنے کا ذریعہ ہوا کرتی تھیں۔ ایسے سماج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورتیں نفرت کی چیز نہیں ہیں، عورتیں نفرت کی چیز نہیں ہیں، بلکہ عورتیں محبوب ہیں، میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں۔ تو حبب الیہ من الدنیا النساء والطیب، اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ نے نماز کے ساتھ اور خوشبو کے ساتھ عورتوں کا تذکرہ کیا۔ تو یہ بھی یہاں پر یاد رکھنے کی چیز ہے کہ عورت کا بہت مقام اونچا ہے، اور سارے انسانوں میں محبوب ترین شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت تھی۔ سوچئے دنیا میں کتنے لوگ ہیں، پوری امت میں کتنے افراد ہیں، سارے لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی شخصیت تھی تو مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی۔ یہ عورت کا شرف ہے، یہ عورت کا شرف ہے۔ نمبر 5، بہترین عورت کون اور بدترین عورت کون؟ ٹھیک ہے، عورت فی ذاتی ہی اچھی ہے یا نہیں؟ فی ذاتی ہی عورت نہ اچھی ہے نہ بری ہے، اس میں خیر بھی ہو سکتا ہے، شر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے وجود کے اعتبار سے خیر نہیں ہو سکتی، جیسے کہ مرد اپنے وجود کے اعتبار سے اچھا نہیں۔ اس کے اندر اگر صفات اچھی ہیں تو اچھی، اور اگر صفات بری ہیں تو بری۔ تو بہترین عورت کون اور بری عورت کون؟ ابو عدینہ الصدفی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر نسائکم الودود الولود المواتیہ المواسیہ اذا اتقین اللہ وشر نسائکم المتبرجات المتخیلات وہن المنافقات لا يدخل الجنة منہن الا مثل الغراب الاعصم۔ امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیحہ میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 1849 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر نسائکم، تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں کون ہیں؟ الودود، محبت کرنے والی، اپنے شوہر سے، اپنے دیگر رشتہ داروں سے، اپنی اولاد سے، خصوصی طور پر اپنے شوہر سے۔ الودود، ودود کہتے ہیں محبت کرنے والا۔ الودود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اللہ نے کہا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ودود محبت کرنے والا۔ اللہ رب العالمین بندوں کی گناہ گار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ گناہ گار بندے جب توبہ کر لیں مغفرت کر کے، اللہ تعالیٰ ان سے نفرت نہیں کرتا بلکہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک گناہ گار بھی توبہ کر لے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ حب اور ودود اسی محبت کرنے والا ہے، لیکن بہت آگے کا مرتبہ ہوتا ہے، بہت یعنی ٹوٹ کے محبت کرنا جس کو کہتے ہیں، بہت محبت کرنا۔ خیر نسائکم الودود، تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں وہ ہیں جو محبت کرنے والی ہوں، یعنی ان کا دل محبت سے بھرا ہوا، خصوصاً اپنے شوہر کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ الولود، اور اولاد ان سے خوب پیدا ہو، اولاد ان سے پیدا ہو، خوب اولاد پیدا کرنے والی۔ المواتیہ، المواتیہ اپنے شوہر سے موافقت کرنے والی ہے، اپنے شوہر سے اس سے اگری کرنے والی ہے۔ المواسیہ، اور
اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی اور جو کچھ اس کے پاس ہیں اپنے شوہر کے لیے تیار رکھنے والی ہے۔ مثلا اگر مال ہے اور شوہر غریب ہے تو روک کے نہ رکھے، اپنے مال میں سے اس پر خرچ کرے، یا کوئی صلاحیت اس کے پاس ہے اور شوہر کو اس کی ضرورت ہے تو اس کے لیے وہ تیار رکھے۔ المواسیہ مواسات سے ہے، اس کے کام آنا، تکلیف میں اس کے کام آنا۔ اذا اتقین اللہ، ہاں یہ سب کچھ تب مفید ہے اور وہ بہترین عورت اس وقت میں ہے اذا اتقین اللہ، جب وہ اللہ سے ڈرنے والی بھی ہو، اللہ سے ڈرنے والی بھی ہو۔ وشر نسائکم، تفصیل ہم دیکھیں گے۔ وشر نسائکم المتبرجات، اور تمہاری بدترین عورتیں کون ہیں؟ المتبرجات، اپنی زینت کا غیر محرم لوگوں کے سامنے مظاہرہ کرنے والی۔ تبرج سے لفظ بنا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تبرج الجاہلیت الاولی، اپنی زینت کا مظاہرہ اس طرح نہ کرنا جس طرح سے جاہلیت میں، پچھلی جاہلیت میں عورتیں اپنی زینت کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا کرتی تھیں، اپنے آپ کو بے پردہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی تھیں۔ تو کہا کہ تمہاری عورتوں میں بدترین عورتیں کون ہیں؟ معلوم ہوا کہ عورت کے لیے بہت زیادہ شر کی چیز یہ ہے کہ وہ تبرج کرنے والی ہو۔ تبرج کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بلا حجاب پیش کر دینا، بے پردہ لوگوں کے سامنے گھومنا، تاکہ لوگ اس کی زینت کو دیکھیں اور عشش کریں کتنی خوبصورت، کتنا اچھا لباس پہنی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کو لبھانے کے لیے اپنی زینت کا مظاہرہ کرنا یہ تبرج ہے۔ وشر نسائکم المتبرجات المتخیلات، اور کون سی عورتیں؟ جو گھمنڈ والی ہوں، گھمنڈ کرنے والی ہیں۔ مختال سے ہے یہ، اختال، تو یہ کیا ہے؟ گھمنڈ کے ساتھ چلنے والی ہیں۔ تو ایسی عورتیں جو متکبر ہوں، گھمنڈی ہوں۔ وہن المنافقات، اور یہی عورتیں ہیں جو منافقات ہیں۔ یہ نفاق ہے۔ نفاق کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر گھمنڈ ہو۔ منافقین متکبر ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ عورتیں منافقات ہیں۔ لا يدخل الجنت منہن الا مثل الغراب الاعصم، ان میں سے کوئی بھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر اتنی جتنی ایک ایسا کوا ہوتا ہے جس کے پر اور بازو یا پاؤں اس کے سفید ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی کوا آپ کو ملا جس کے پاؤں اور پر سفید ہوں؟ اس میں اشارہ اس طرف کہ اتنی بالکل بھی نہیں۔ کوئی آدمی سوال پوچھے گا کہ ایسے ہوتے ہیں کوے جو سفید پر والے اور سفید پاؤں والے ہوں، آپ نے دیکھے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی نہیں پھر۔ یعنی اس میں تشدید ہے ان عورتوں کے لیے جو متبرجات ہوں اور متخیلات ہوں، یعنی ایسی عورتیں جو تکبر والی ہوں اور اپنی زینت کا مظاہرہ حرام طور پر کرتی ہوں۔ یہ بہت ہی سخت حدیث ہے اس اعتبار سے، اور یہ فضیلت والی بھی حدیث ہے جیسا کہ یہاں صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو ایک عورت میں کیا صفات ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ نمبر ایک بیوی یا ایک عورت اپنے اقربا سے محبت کرنے والی ہو، اس کا دل نرم ہو، محبت کرنے والا ہو، نفرت کرنے والی نہیں ہو، حسد کرنے والی نہیں ہو، اور اسی طرح سے گھمنڈی نہیں ہو، محبت کرنے والی ہو، الودود، شوہر سے محبت کرے۔ خدمت اپنی جگہ ہے، بعض خواتین کھانا رکھ دیا ہے، کپڑے دھو کے تیار ہیں، پریس کر کے رکھ دیے، فلاں چیز یہاں ہے، ٹھیک، سب ٹھیک ٹھاک، لیکن شوہر سے بات چیت کرنے میں، شوہر سے سلوک کرنے کے اعتبار سے اظہار محبت نہیں، ناٹ گڈ، اچھا نہیں ہے، ایسی چیز اچھی نہیں۔ اصل چیز جو رشتوں کو باندھتی ہیں وہ خدمت نہیں ہے، محبت ہے۔ اولاد بھی اگر دیکھیے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرے، کیا چاہیے؟ ہاں کھانا چاہیے، کھانا اویلیبل، کپڑے چاہیے ایک دم نئے نئے، اور اس کے علاوہ دوائیاں ہیں آپ کے لیے، سب کچھ ہے آپ کے لیے، لیکن ٹھیک سے بیٹھ کے پیار محبت سے بات نہ کرے۔ کیا کہیں گے ماں باپ؟ ماں باپ کو دکھ ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہے
لیکن محبت کا اظہار کہاں ہے؟ تو دنیا میں انسان کے تعلقات میں سب سے بہت ہی طاقتور چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں سے محبت کا اظہار کرے۔ تو خواتین میں جو بنیادی وصف ہونا چاہیے اپنے شوہر کے لیے خاص طور سے، اور بقیہ لوگوں کے لیے بھی جو متعلقین ہیں، وہ ہے الودود، محبت کا اظہار کرنا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ الولود۔ الولود بچے جس سے پیدا ہوں۔ اب یہاں مراد کیا ہے؟ علماء نے بہت ساری باتیں اس کے ضمن میں کہی ہیں۔ کیسے معلوم پڑے گا کہ فلانی عورت بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ خاندان کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا یہ مراد نہیں یہاں پر۔ یہ مراد یہ ہے کہ اگر انسان جوان ہے تو جوان سے نکاح کرے، بوڑھی سے نہیں۔ تو اس طرح سے علماء نے کہا کہ جس سے کیپیسٹی اولاد پیدا کرنے کی اس میں ہو، اس سے مراد علماء نے کہا، عراقی وغیرہ نے کہا کہ اس سے مراد شابہ ہے، انہیں جوان ہے، جیسا کہ آگے ایک روایت میں آئے گا۔ تو بوڑھی کی بجائے جوان سے نکاح کرنا، تو اس طرح سے یعنی اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ جوان یہ اپنی سے زیادہ عمر والی، بہت زیادہ عمر والی سے نکاح نہ کرے۔ یہ حرام نہیں ہے، لیکن زیادہ پسندیدہ یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا تمہاری کثرت کی بنا پر، زیادہ امتی میرے ہوں گے تو میں فخر کروں گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر عورت کی صحت کو نظر انداز کرتے ہوئے بس اس کو بچے پیدا کرنے کی مشین مان لے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیوی کے میڈیکل ایشوز کے باوجود بھی بچے ہم کو چاہیے، بچے ہم کو چاہیے، 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹا چاہیے ہی، وہ مر جائے لیکن بیٹا چاہیے مجھ کو۔ تو اس طرح کے مرد اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ایسے مرد اچھے نہیں ہیں جو بیوی کی فکر نہ کریں لیکن اپنی چاہت کے لیے اولاد کی فکر کریں۔ تو بیوی کی فکر پہلے ہونی چاہیے، بیوی کی فکر پہلے ہونی چاہیے، اولاد بعد میں ہے، تو یاد رکھنا چاہیے اس کو۔ تو ایسی عورت جو ودود ہو، ولود ہو، بچوں والی ہو۔ المواتیہ، اپنے شوہر کی موافقت کرے، یہ نہ کریں کہ شوہر ہے تو یہ مغرب کا ہے۔ بعض اوقات گھروں کا ماحول ایسا بن جاتا ہے، بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہر چیز میں ڈس ایگری کرنا چاہتی ہے اپنی فوقیت بتانے کے لیے۔ بعض اوقات پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں اور شوہر کچھ کہے تو اگری نہیں کرتی، ہر چیز میں ڈیبیٹ۔ یاد رکھیے اس طرح کی چیزوں سے رشتے کمزور ہوتے ہیں۔ آپس میں ہر بات پر بحث کرنا یہ رشتوں کو کمزور کرتا ہے۔ بہت اہم بات ہے جس پر ڈس ایگری کرنا ضروری ہو، ٹھیک ہے، لیکن بے وجہ کسی چیز پر آپس میں اختلاف کرنا شوہر کے لیے بھی ٹھیک نہیں، بیوی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں اگریمنٹ میں ہمیشہ ہوں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے چلیں، اور دونوں میں موافقت ہو، یہ زیادہ اچھا ہے۔ ہاں اگر بیوی کی بات صحیح ہے، شوہر کی بات غلط ہے، تو شوہر کو چاہیے وہ اگری کرے، لیکن بعض اوقات شوہر ایسا ہوتا نہیں ہے، اتنا سمجھدار وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر بیوی بار بار اس سے اختلاف کرتی رہے تو وہ عورت اپنی زندگی کو خراب کرتی ہے، وہ اپنی زندگی کو خراب کرتی ہے۔ تو المواتیہ، المواسیہ، مواسات کرنے والی، اس کی خیر خبر رکھنے والی، اس کا ساتھ دینے والی، اس کے کام آنے والی، اس کی مدد کرنے والی، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی فکر کرنے والی، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اپنے شوہر پر خرچ کرنے والی ہے۔ المواسات اس کو کہیں گے، المواسیہ۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ محبت کرنا، اولاد والی ہونا، اور موافقت کرنا اور مواسات کرنا، ساتھ دینا، اس کے لیے اویلیبل رکھنا اپنی چیزوں کو۔ اس سے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل اس میں کیا ہے؟ اذا اتقین اللہ، کہ شوہر کے ساتھ اگری کر رہی ہے، شوہر کہہ رہا ہم لوگوں کو پارٹی میں جانا ہے، بے پردہ تم کو ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے، اگری کرتی ہوں، حدیث میں آیا ہے۔ شوہر کہہ رہا کہ ہم فلم دیکھنے جائیں گے، چلو، اگری کرتی ہوں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حرام چیز میں موافقت نہیں کی جائے گی۔ شوہر حرام چیزوں کے لیے کچھ مانگ رہا ہے، وہ اویلیبل کر رہی ہے، اس کے لیے پیسہ اس کے پاس ہے، شوہر جوئے کے لیے مانگ رہا ہے، دے رہی ہے؟ نہیں۔ اذا اتقین اللہ، یہ مقید ہے، جب وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو اصل بنیاد یہ کنڈیشن ہے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ نمبر 1 پر کیا ہونا چاہیے؟ تقوی، اللہ کا خوف، گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری۔ تو کہا کہ یہ اصل وصف ہے جو عورت میں ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ تقوی۔ اب اس کے ضمن میں کیا آئے گا؟ محبت کرنا شوہر سے، اولاد
کے لیے تیار رہنا. بعض ایسا بھی ہوتا ہے گھروں میں کہ شوہر چاہتا ہے اولاد ہو لیکن عورتیں اولاد کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں. نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ بہت سارے مردوں نے بھی کہا ہے، عورتیں سمجھتی ہیں کہ ان کا فگر بگڑ جائے گا. ہاں یہ دل کا چور ہے کہ بچہ ہوگا تو ہم لوگ اتنی خوبصورت نہیں رہیں گی جتنی ہیں، تو شوہر کے دل میں میری اتنی کشش نہیں رہے گی جتنی ابھی ہے، سماج میں اتنی خوبصورت نہیں رہوں گی جتنی ہوں. تو بعض اوقات جاب کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں بالکل پسند نہیں کرتی ہیں کہ میرے کریئر پر اس کا اثر پڑے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو سوچنے کی چیز ہے نا. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے. تو یہاں کہا کہ الودود الولود اور المواطیہ المواسیہ، یہ 4 باتیں بیان کی گئی ہیں. لیکن 4 پر سب سے بڑی چیز جو شرط کے طور پر بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ اذا اتقین اللہ، جب اللہ سے ڈرنے والی ہوں. بری عورتیں کون سی ہیں؟ وَشَرُّ نِسَائِكُمْ الْمُتَبَرِّجَاتِ، پہلا عیب بیان کیا گیا عورت کے بارے میں. وہ کیا ہے؟ متبرجات. بہت شرم کی بات ہے عورت کے لیے وہ بے پردہ ہو. اگر کوئی بہن ایسی ہے اس کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے. بعض عورتیں بولتی ہیں ابھی ہماری عمر چلی گئی، اب 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، اب جا کے کیا پردہ کریں گے، اب تو زندگی بھر بے پردہ گئی. ٹھیک ہے، زندگی بھر ایک غلطی کی، آج اگر اس غلطی کو چھوڑ دیں اور آج ہم اپنی اصلاح کر لیں تو کتنا ہی اچھا ہے. انسان کو مرنے سے پہلے تک موقع ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اور کل تک معلوم نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں، سمجھایا نہیں، اس کو ہم نے بہت بڑا نہیں سمجھا، آج سمجھ میں آ گیا تو آج ہم بے پردہ نہیں ہوں گے. آپ بتائیے جب پردے کا حکم آیا تو کیا ہوا؟ عورتوں نے کہا اب تک تو بے پردہ تھے، اب کیسے پردہ کریں، اور صرف جوان بچیاں پردہ کریں باقی لوگ نہیں کریں؟ ایسا ہوا نہیں. ساری عورتیں جتنی بھی تھیں جیسے ہی پردے کی آیتیں نازل ہوئیں اگلے دن سب کی سب پردے میں آ گئیں. تو یہ مزاج اس زمانے میں عورتوں کا تھا. تو پردہ عورتوں کے لیے ضروری ہے، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. ہاں یہ بھی نہیں کہ باہر جا رہے ہیں تو پردے سے جا رہے ہیں اور خاندان کے سارے لوگ جیٹ سے لے کر جتنے بھی ہیں یا کزنس ہیں یا جو بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب گھر پر جب آتے ہیں عید کے لیے یا ملاقات کے لیے، گاؤں والے سب آ رہے ہیں ان کے سامنے بے پردہ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ پردے کا مطلب پردہ، سب سے پردہ کیا جائے جس سے پردہ واجب ہے. تو وَشَرُّ نِسَائِكُمْ الْمُتَبَرِّجَاتِ، تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو بے پردہ رہتی ہیں، اور متخیلات جو یعنی تکبر اور گھمنڈ والی ہیں. عورت بدصورت دکھائی دیتی جب وہ گھمنڈ والی ہوتی ہے، اور عورت حیا اور تواضع کے ساتھ اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی، یہ اس کا زیور ہے. لیکن گھمنڈ ایک عورت کو بدنما اور بدصورت بنا دیتا ہے. اور کہا کہ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتِ، یہ منافقات ہیں. یہ مطلب نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، بلکہ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، اندر برائی ہو اور باہر بھلائی دکھائی دے. تو ایسی عورتیں جو خوبصورت دکھائی دیتی لیکن اندر سے بدنما ہیں، بد اخلاق ہیں، کہا کہ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتِ، یہ کیا ہیں؟ منافقات ہیں. لا يدخل الجنت منہن الا مثل الغراب الاعصم، ان میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ہاں جائیں گی تو اتنے کوے ہوتے ہیں جو سفید پر اور سفید پاؤں والے ہوتے ہیں، پنجوں والے ہوتے ہیں، اور ایسے ہوتے نہیں ہیں کا مطلب نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مزاج کو ویسا بنائیں جیسے ان کو ہونا چاہیے، اور ان عیوب سے بچیں. یعنی عورت میں کیا خوبیاں ہوں اور کیا برائیاں ہیں جن سے بچنا ہے، اس حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ اور ان کے والد دونوں صحابی ہیں، جابر ابن عبداللہ. بہت پیاری روایت ہے، اس کو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بااخلاق اور کتنے نیک انسان تھے. فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، بہت پیارا واقعہ ہے. کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا. فکنت علی جمل ثفال، میں ایسے اونٹ پر تھا جو بڑا ہی سست رفتار تھا، بوجھل اونٹ تھا، ایک دم سست اونٹ تھا. انما ہوا فی آخر القوم، سارے لوگوں میں سب سے پیچھے یہ اونٹ رہتا تھا، ہمیشہ سلو چلتا تھا،
سارے اونٹ آگے یہ پیچھے، ایک دم مریل اونٹ ہے۔ فمر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قافلے سے پیچھے رہتے تھے اور لوگوں کی خبر گیری کرتے رہتے تھے کمزوروں کی، تو آپ پیچھے سے آئے۔ فمر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سفر میں آپ بھی تھے تو آپ پیچھے سے آئے اور مجھ پر گزر ہوا آپ کا۔ فقال من ھذا، پوچھا آپ نے کون؟ قلت جابر بن عبداللہ، کہا کہ میں جابر بن عبداللہ ہوں، اللہ کے رسول۔ قال ما لک، کیا ہوا؟ قلت انی علی جمل ثفال، کہ اللہ کے رسول ایک دم مریل اونٹ کے اوپر ہوں میں، اس لیے پیچھے رہ گیا ہوں۔ قال امعک قضیب، کا چھڑی ہے تمہارے پاس؟ قلت نعم، کہاں ہے اللہ کے رسول؟ قال اعطینی، کہا دو، لاؤ ادھر۔ فاعطیتہ فضربہ فزجرہ ودعا لہ، کہتے ہیں کہ آپ نے میں نے جب آپ کو چھڑی دی، چھوٹی سی قضیب کہتے ہیں کہ چھوٹی سی شاخ ہوتی ہے، تو کہا میں نے جب قضیب آپ کو دی، وہ چھڑی دی، تو آپ نے اس اونٹ کو مارا اور اس کو ڈانٹا اور اس کے لیے دعا کی۔ اونٹ کو مارا، ڈانٹا اور اس کے لیے دعا کی۔ فکان من ذلک المکان من اول القوم، کہتے ہیں جیسے ہی آپ نے اس کو ڈانٹا اور ہانکا مار کے اور دعا اس کے لیے کی، سارے لوگوں میں سب سے پہلے میرا ہی اونٹ تھا۔ فقال لی کیف تری بعیرک، پھر بعد میں آپ کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو کہا کیا حال ہے تمہارے اونٹ کا؟ تو کہا کہ قلت بخیر قد اصابته برکتک، کہا اللہ کے رسول ایک دم زبردست، بہت اچھا اونٹ ہے اور آپ کی برکت اسے مل گئی، آپ کی برکت اسے مل گئی۔ آپ نے کہا قال بعنی، آپ نے کہا مجھے بیچو، اپنا اونٹ مجھے بیچ دو۔ فقلت بل هو لک یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول آپ ہی کا تو ہے، لے لیجئے، یعنی بیچنے کی کیا بات ہے، میں اپنی طرف سے آپ کو دے دیتا ہوں۔ بل هو لک یا رسول، آپ ہی کا تو ہے اللہ کے رسول، لے لیجئے۔ قال بل بعنی، کہا کہ نہیں مجھے بیچو، میں خریدوں گا تم سے۔ بل بعنی، بلکہ مجھے بیچ دو۔ قد اخذته باربعۃ دنانیر، کہا کہ میں اسے 4 دینار میں تم سے خرید رہا ہوں۔ ولک ظہرہ الی المدینہ، اور اس شرط کے ساتھ کہ مدینہ تک تم اسی پر سوار رہوگے، تم کو اجازت میری طرف سے، خرید لیا میں نے 4 دینار میں، لیکن تم کو دیتا ہوں کہ تم اس کو استعمال کرو مدینہ جانے تک، یعنی خرید لیا تو اتر جاؤ میرا ہو گیا، نہیں، خرید تو لیا ہے 4 دینار میں، لیکن مدینہ جانے تک تم اس پر سواری کر سکتے ہو۔ فلما دنونا من المدینۃ اخذت ارتحل، جیسے ہم مدینہ سے قریب ہوئے تو میں نے اپنے اونٹ کی رفتار تھوڑی بڑھا دی۔ قال این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ قلت تزوجت امرأۃ قد خلا منها، کہ اللہ کے رسول میں نے میرا نکاح ہوا ہے ایک ایسی عورت سے جس کے شوہر سے وہ الگ ہو گئی یا اس کی موت ہو گئی، جس کا شوہر نہیں تھا اس سے میں نے نکاح کیا۔ قال فهل جاریۃ تلاعبها وتلاعبک وتضاحکها وتضاحکک، کہا کہ ایسی خاتون سے کیوں نکاح نہیں کیا جو کماری تھی، یعنی ایسی عورت سے کیوں کیا جس کا شوہر نہیں تھا، یعنی بیوہ یا مطلقہ سے نکاح کیوں کیا، کیونکہ یہ تو جوان تھے اور ان کا نکاح نہیں ہوا تھا اب تک۔ فہل جاریہ، نوجوان بچی سے کیوں نکاح نہیں کیا جو تیرے ساتھ کھیلتی، تو اس کے ساتھ کھیلتا، وہ تجھ کو ہنساتی، تو اس کو ہنساتا، کیونکہ بعد کی عمر میں ایک دم سینئر ہو جاتی ہے عورت اور سمجھداری اس میں آ جاتی، تو یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جوان کے ساتھ جوان زیادہ جوڑا جمے گا، مزاج جمے گا، تو اس سے کیوں نکاح نہیں کیا؟ قلت ان ابی توفی، کہا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وترک 9 بنات، اور ابو جان اپنے پیچھے 9 بیٹیاں چھوڑ گئے ہیں، 9 بہنیں میری۔ فکرہت ان اجمع الیہن جاریۃ خرقاء مثلہن، کہتے ہیں کہ بس مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان 9 میں ایک اور انہی کی طرح ناسمجھ جوڑ دوں، یعنی ایک ایسی لڑکی سے نکاح کروں جو انہی کی عمر کی ہو، بہنوں کی عمر کی، تو 9 کو سنبھالتے سنبھالتے پھر اس کو 10ویں کو بھی مجھ کو سنبھالنا پڑ جائے، تو میں ناسمجھ ایک نوجوان لڑکی کماری ان کے ساتھ ایک بڑھا دوں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ ولیکن امرأۃ تمشطہن وتقوم علیہن، لیکن مناسب مجھے یہی لگا کہ میں کسی سمجھدار عورت سے نکاح کروں جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہو، عمر اس کی ہو گئی ہو، اور وہ اس عمر کی ہو کہ ان کی کنگھی چوٹی کر لیا کرے اور ان پر نگراں ہو، وتقوم علیہن، اور ان پر نگرانی کرے، میری بہنوں کی دیکھ بھال کرے۔
فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها، مجھے زیادہ مناسب یہی لگا کہ میں ایک ایسی عورت سے نکاح کروں کہ جس کا نکاح پہلے ہو چکا ہو اور اس کو زندگی کا تجربہ ہو، گھر گرستی کا تجربہ ہو۔ قد جربت خلا منها، تو تجربہ کار عورت ہو۔ فتزوجت ثیبا، تو میں نے ایک ثیبہ سے، مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کیا۔ تعلمہن وتؤدبہن، میں نے کئی روایتیں جمع کر کے، یہ آپ اس لیے بریکٹس دیکھ رہے ہیں اس کو، کئی کتابوں سے اس کو جمع کر کے ایک پوری روایت بنی ہے۔ تو فتزوجت ثیبا تعلمہن وتؤدبہن، تو میں نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو ثیبہ تھی، کنواری نہیں تھی، تاکہ وہ میری بہنوں کو تعلیم دے، ادب سکھائے، انہیں علم سکھائے، انہیں ادب سکھائے۔ قال فذلک، قال فاصبت، آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے کیا؟ فذلک، یہ ریزن ہے، اصبت، بہت صحیح کیا تم نے، اصبت، تم نے صحیح کیا، ثواب پر سے ہے، جو خطا کے بالمقابل بولا جاتا ہے، ثواب، خطا، وقال ثواب، قرآن میں اللہ نے کہا، تو مسٹیک نہیں کی تم نے بالکل صحیح کیا۔ ثم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلی، پھر آپ آگے بڑھ گئے اور آپ مجھ سے پہلے ہی مدینہ پہنچ گئے۔ وقدمت بالغدات، اور میں صبح سویرے مدینہ پہنچا آپ کے بعد۔ فلما قدمنا المدینہ فجئنا الى المسجد فوجدته على باب المسجد، جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم مسجد گئے اور مسجد کے دروازے ہی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پایا۔ قال الآن قدمت، اب آئے ہو؟ قلت نعم، ہاں کہا اللہ کے رسول ابھی آیا ہوں۔ قال فدع جملک فادخل فصلی رکعتین، کا اونٹ یہیں چھوڑ دو اور مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ فدخلت فصلیت، میں مسجد میں گیا، نماز پڑھی۔ ودخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فی طوائف اصحابہ، اور آپ بھی مسجد میں گئے اور بعض صحابہ وہاں بیٹھے تھے، آپ بھی وہاں جا کر بیٹھ گئے لوگوں میں۔ فدخلت الیہ، پھر میں آپ کے پاس گیا۔ وعقلت الجمل فی ناحیۃ البلاط، اور باہر میں نے ایک مسجد کے باہر ایک حصے میں اپنا اونٹ وہاں یعنی باندھ دیا۔ فقلت له هذا جملک، اور میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول یہ آپ کا اونٹ ہے، کیونکہ خریدا تھا اس شرط کے ساتھ کہ مدینہ پہنچیں گے تو لے لیں گے۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا اونٹ رہا، یہ لیجئے۔ فخرج، اور آپ باہر نکلے۔ فجعل یطیف بالجمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اطراف چکر لگایا اس کو دیکھنے کے لیے۔ وَيَقُولُ الْجَمَلُ جَمَلُنَا، کہا کہ ہاں یہ تو ہمارا اونٹ ہے، یہ اونٹ تو ہمارا ہو گیا۔ فَأَمَرَ بِلَالًا، آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ قال یا بلال اقضه وزدہ، کہا بلال ان کی جو قیمت تھی وہ دے دینا اور زیادہ دینا، جو قیمت طے ہوئی تھی اس سے زیادہ دینا۔ فوزن لی بلال فارجح لی فی المیزان، حضرت بلال نے وزن کر کے مجھ کو وزن سے، میزان سے زیادہ ہی دیا۔ فاعطاہ 4 دنانیر وزادہ قیراطا، مجھے 4 دینار تو دیے ہی دیے، لیکن اس سے بڑھ کے اور قیراط دیا، زیادہ کر کے دے دیا۔ فانطلقت حتی ولیت، بس میں نکلا اور پیٹھ ابھی پھیری تھی، جا رہا تھا، نکلا ہی تھا جانے کے لیے۔ فقال ادع لی جابرا، حضرت بلال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا جابر کو بلانا تو صحیح۔ قلت الآن يرد علی الجمل ولم يكن شيء ابغض الی منہ، حضرت جابر کہتے ہیں میرا دل ایک دم اب گویا کہ بیٹھ گیا، اب مجھے فوراً محسوس ہوا اب واپس لوٹا دیں گے، یعنی میرا اونٹ ٹھیک نہیں ہے، کہیں مجھ کو واپس تو نہیں لوٹائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، اور مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں تھی جو ناپسند ہو۔ آپ نے فرمایا استوفیت الثمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت مل گئی پوری؟ قلت نعم، کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ قال خذ جملک ولک ثمنہ، کہا یہ اونٹ بھی لے لو اور اس کی جو قیمت تم کو دی تھی وہ بھی تم ہی رکھو، اونٹ بھی لو اور پیسہ بھی رکھو، واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ قال جابر لا تفارقنی زیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ نے زیادہ دیا تھا
زندگی بھر میرے ساتھ رہا، میں نے اس کو سنبھال کے رکھا، کبھی خرچ نہیں کیا۔ فلم یکن القیراط یفارق جراب جابر بن عبداللہ، راوی کہتے ہیں کہ ایک تھیلی ان کے پاس تھی، اس میں ہمیشہ وہ پیسہ جو ایکسٹرا دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اصل قیمت سے زیادہ تھا، تو اس کو ہمیشہ سنبھال کے رکھتے تھے۔ حتی اصابہا اہل الشام یوم الحرہ، حرہ کے دن جو جنگ ہوئی تھی، اس دن اہل الشام نے ان سے اس کو چھین لیا، یعنی ان کے ہاتھ وہ لگ گئی تھیلی اور وہ ضائع ہو گئی۔ امام البخاری نے کتاب الوکالہ میں اس کو روایت کیا ہے، اس کا سیاق اسی روایت کا ہے، اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابوں میں، یہ کئی کتابوں میں، یعنی بخاری میں مختلف مقامات پر یہ حدیث آئی ہے۔ کتاب الجہاد والسیر میں حدیث نمبر 2861، کتاب البیوع حدیث نمبر 2097، اور الہبہ و فضلہا اس میں حدیث نمبر 2604۔ تو اس طرح سے اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت اہم، یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کہ تم نے کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کنواری کو نکاح کر کے کام میں بچیوں میں، کنواریوں میں ایک اور جمع کر دوں جو ناتجربہ کار ہو، ان کو تو سنبھال ہی رہا ہوں، اس کو بھی سنبھالنا پڑ جائے۔ میں نے چاہا کہ نہیں، تجربہ کار عورت سے نکاح کروں تاکہ وہ میری بہنوں کو سنبھالے، کنگھی چوٹی کرے، ان کو دین سکھائے، ان کو ادب ڈسپلن سکھائے، دوسرے گھر میں جانے والی ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کو سکھا کے پھر آگے وہ تیار ہو جائیں آگے کی زندگی کے لیے۔ اس لیے میں نے ایسی عورت سے نکاح کی جس کا طلاق ہوا تھا، یا جس کا یعنی شوہر کی وفات ہو گئی تھی، جو بیوہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے ڈانٹا نہیں، بلکہ کہا کہ اصبت، بالکل صحیح کیا تم نے۔ تو آپ دیکھیے صحابہ کتنے سمجھدار لوگ تھے اور کتنی ذمہ داریاں نبھانے والے تھے، باپ کے بعد اپنی بہنوں کا خیال رکھنے والے تھے، اور 9 بہنیں تھیں گھر میں، سوچیے کیا حال ہوگا ان کا، کتنا ذمہ داری کا احساس ان پر ہوگا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں قربانی دی اپنی بہنوں کے لیے کہ ایسی عورت سے نکاح کیا جو کنواری نہیں تھی، اپنی خواہش کے مقابلے میں اپنے مقصد اور اپنی ذمہ داری کو یاد رکھا۔ دنیا میں اعلیٰ انسان وہ ہے جو اپنی خواہش سے زیادہ اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، خواہشات نہیں، ذمہ داری، ایسا انسان اونچا انسان بنتا ہے۔ اسی طرح سے خواتین کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اصول یاد رکھیں شادی شدہ زندگی میں، یعنی اس عورت نے نہیں کہا 9 بہنیں میں آ کے مصیبت میں کیوں پڑوں، نکاح کیا اس عورت نے بھی تاکہ ان بچیوں کی زندگی بنے۔ اب اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آج کل بہت ساری خواتین کیا کہتی ہیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جو بگڑا ہوا دور ہے، اس میں ہم بہت خود غرض اور سیلفش ہو گئے ہیں، ہم بہت سیلفش ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا ہی دیکھتے ہیں بس۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب اس خاتون کو دیکھیے جس کا نام بھی اس روایت میں نہیں آیا ہے، کتنی سمجھدار اور کتنی اعلیٰ کردار کی عورت ہوگی۔ اس نے دیکھا کہ ان کے گھر میں کوئی نہیں سنبھالنے والا، 9 بہنیں ہیں، اور مجھ سے نکاح اسی مقصد سے کیا جا رہا ہے کہ مجھ کو ان کو سکھانا ہے، سنبھالنا ہے، کنگھی چوٹی کرنا ہے، ان کو دین سکھانا ہے، ان کو ڈسپلن سکھانا ہے۔ آگے جاؤ، میں کیوں مصیبت اٹھاؤں؟ 9 1 2 ہوتی تو ٹھیک ہے، 9 بہنوں کو لے کے میں کروں کیا؟ میری جان کھائیں گی یہ؟ نہیں نکاح کرتی میں، نہیں کہا، اور یہ میرا کام نہیں ہے، نہیں کہا۔ اچھی عورت وہ ہے وہ اپنی آزادی کو نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری کو دیکھتی کہ میں کیا کر سکتی ہوں اس خاندان میں، اس فیملی میں آ کے میں کیسے ذمہ داری نبھا سکتی ہوں۔ کبھی بہنیں ہیں، کبھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ اب یہ کہے کہ میرا کام نہیں ان کی خدمت کرنا، تمہارے ماں باپ ہے جا کے تم کرو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قانونی اعتبار سے بہت کوئی بول بھی سکتا ہے، لیکن کیا زندگی صرف قانون سے چلتی ہے؟ پھر آپ بتائیے، اگر نہیں شریعت میں نہیں ہے، بہت ساری عورتیں کیا کرتی، شریعت میں نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ آپ کا شوہر آپ سے پوچھے شریعت میں ہے دوسرے نکاح کے بارے میں؟ آپ غور کریں، اگر شوہر کو آپ یہ کہیں کہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا میرے اوپر ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، تو کیا شوہر دوسرا نکاح کرے آپ سے پوچھ کے یہ لازم ہے؟ پھر آپ کو کیوں غصہ آئے گا؟ آئے گا نا۔ آپ کہیں مجھ سے پوچھا تک نہیں، میرے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن ہی نہیں، دوسرا نکاح کر لیا آپ نے، ایسا کیسے کیا؟ تو آپ کو برا لگے گا۔ بلکہ آپ کا بیٹا
کیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آپ سے پوچھے میں نکاح کر رہا ہوں؟ آپ کوئی دلیل بتائیے کہ ماں باپ سے پوچھنا چاہیے اولاد کو کہ وہ نکاح کر رہا ہے؟ بیٹی کے لیے تو ہے، بیٹی کے لیے تو ہے، کیونکہ وہ رسک والا معاملہ اس کے لیے ہے کہ کوئی بھی آ کے پھنسا کے لے جا سکتا ہے، اس کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس کی زندگی خراب کر سکتا ہے۔ لیکن بیٹے کے لیے کہاں ہے کہ بیٹا اجازت لے ماں باپ سے اور پھر نکاح کرے؟ بتائیے، اگر آپ کا بیٹا لے کے آ جائے گھر پہ اور آپ دیکھیں کون ہے یہ، آپ کی بہو، سلام کرو، اماں کو سلام کرو اگر کہے، اور جاؤ کچن میں جاؤ، کھانا بنا کے کھلاؤ، چائے وا بناؤ، آؤ ادھر بیٹھو، ذرا ایک بات بتاتا ہوں میں، اصل میں کالج میں بچی ہے، اس کے ابا بھی راضی ہیں اور دو گواہ بھی تھے، سب کچھ ہو گیا، اور میں آپ کو ایک سرپرائز گفٹ دینا چاہتا تھا۔ تو آپ کو سرپرائز نہیں ملے گا، آپ کو ہارٹ اٹیک آئے گا۔ یہ کیا کیا تو؟ دنیا بھر کی ساری باتیں اس کو سنائیں گے آپ۔ وہ کہ دیکھیے اصل میں کیا ہے، آپ نے ایک بہت اچھی بات مجھ کو سمجھائی کہ آپ نے کہا تھا نا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور مجھ پر لازم نہیں ہے۔ میں نے بھی ذرا تحقیق کیا اور مجھ کو معلوم پڑا کہ یہ میرے اوپر بھی لازم نہیں کہ میں ماں باپ سے پوچھوں۔ مفتی صاحب بولے ضروری نہیں ہے، پوچھے تو اچھا، نہیں پوچھے تو کوئی بات نہیں، لیکن شریعت میں ہے کیا گناہ گار ہوتا کہ میں جہنم میں جاؤں گا، نافرمان بنوں گا ماں باپ کا؟ بولے ایسا تو نہیں ہے۔ تو آپ خوش ہوں گے؟ نہیں۔ تو اس کو یاد رکھیں کہ زندگی جو ہے وہ قوانین سے نہیں چلتی ہے، زندگی چلتی ہے ایڈجسٹمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ سے۔ جیسی ہم قانون والی زندگی جینے لگیں، پھر یاد رکھیں اگر دوسرے کے لیے جہنم بن رہی تو ہمارے لیے بھی بنے گی۔ ہر انسان کے لیے پریشانی نکل شروع ہو جاتی جب بالکل قانون کے حساب سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل، خالی عدل ہے، والاحسان، اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم عدل اور احسان کا معاملہ کرو۔ جب صرف عدل پر زندگی ٹکی رہتی ہے اور احسان زندگی سے نکل جاتا ہے تو زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم عدل کرو، جسٹس کرو، قانون کے حساب سے حقدار کو حق دو، لیکن اس کے بعد کیا کہا؟ والاحسان، احسان کا سلوک کرو۔ عدل یہ ہے کہ جس کا حق جتنا اس کو دینا، احسان یہ ہے کہ اس سے زیادہ کرنا۔ قانونی طور پر بائنڈنگ نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن پھر بھی احسان کے طور پر آدمی کرے۔ اگر صرف عدل والا معاملہ ہو تو کسی غریب کو کوئی کھلائے گا نہیں۔ کیوں بھائی؟ تو تیرا کما اور کھا، میرے اوپر کمپلسری تھوڑی نہ ہے، صرف زکوٰۃ سال کی دے دیا بس، تو بھوکا ہے تیرا مسئلہ ہے، میرا تھوڑی نہ ہے۔ ایسا کرتے ہم لوگ نہیں، کہتے دیکھو بھوکا ہے، اس کو کھلانا چاہیے۔ تو اسی طرح سے جو لوگ ہمارے خاندان میں ہیں، گھر میں ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی ذمہ داری پوری کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایک عورت اگر کسی گھر میں ہے، گھر کے جو افراد ہیں، ساس ہے، سسر ہیں، اور اسی طرح سے شوہر کی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ حاکم نہ بن جائے، باس نہ بن جائے کہ اب تم کو میرے حساب سے چلنا پڑے گا۔ وہ ہر ایک کی عمر کے حساب سے ان کا معاملہ ان کے ساتھ کرے۔ وہ خدمت کے ذریعے سے دلوں کا راستہ جو ہوتا ہے وہ خدمت ہوتا ہے، خدمت کے راستے سے دل میں جا سکتے کسی کے بھی، تو اپنی جگہ ان کے دلوں میں بنائیں خدمت کے ذریعے سے۔ اس واقعے میں ہم نے یہی سیکھا کہ اس زمانے کی خواتین جو ہیں یہ ایسی ہوا کرتی تھیں، اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے جس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے صحابہ کی مدد کرتے تھے، ان کا سیلف ریسپیکٹ باقی رکھتے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے والا بنائیں، اور صرف قانون کے مطابق جینے کی بجائے ہم لوگوں کو احسان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے یعنی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کسی اور کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ جتنے ہم عمل جتنے ہمارے اس کے حساب سے جنت ملے۔ کیسا بولتے ہیں ہم؟ اے اللہ جنت الفردوس میں ڈال، میں لائق تو نہیں ہوں، میں نے ایسا کچھ کیا تو ہے نہیں، لیکن اللہ تو میرے اوپر احسان کر دے۔ ہم اللہ سے اپنے استحقاق سے زیادہ مانگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بڑا کریم ہے اور وہ احسان کرنے والا ہے۔ کیوں نہ ہم بھی ایسا کرنے لگیں کہ لوگوں کا حق دیکھنے کی بجائے اس سے زیادہ اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنے لگے۔ تمہارا کتنا حق میرے اوپر، اتنا ہی میں کروں گا، اتنا ہی میں کروں گی، نہیں، میں زیادہ کروں گا، میں اپنی طرف سے کروں گا، میں اپنے آپ کو گراؤں گا نہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں اس سے زیادہ کروں۔ اگر ایسا ہر انسان سوچنے لگے سماج کے اندر
اور ایسا خصوصاً بہویں سوچنے لگیں گھر کے اندر، بیوی سوچنے لگے گھر کے اندر، تو وہ اپنی جگہ اور زیادہ مضبوطی سے اس گھر میں بنا لیتی ہے، لوگوں کا دل جیت لیتی ہے۔ تو آپ کیس تو قانون سے جیت سکتے، لیکن دل قانون سے نہیں جیت سکتے، احسان سے جیت سکتے۔ میری بات یاد رکھیں، آپ آرگیومنٹ جیت سکتے ہیں قانون کے بیس پہ، لیکن آپ دل نہیں جیت سکتے۔ اگر آپ کو دل جیتنا ہے تو آپ کو قانون کی بات نہیں کرنا ہے، احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ جس نے سیکھ لیا، یہ جس نے سمجھ لیا، دنیا میں وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ خاص کر کے ہماری بچیاں، کہ ان کو احسان والا راستہ اپنانا چاہیے اور ان کو قانونی راستہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور ہمارے گھروں کو خوشحال بنائیں، اور ہماری خواتین کو اور مردوں کو بھی صحیح سمجھ سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔